السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ وقال الله تعالى: أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين۔ وقال: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين۔ وقال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ ہے فلک تیرا طلبگار نمازی ہو جا، ہے فلک تیرا طلبگار نمازی ہو جا، اے زمینوں کے خریدار نمازی ہو جا۔ صبح سے شام تلک، شام سے صبح تلک چیختے رہتے ہیں مینار نمازی ہو جا۔ کس کی ہمت ہے جو دیکھے تیری مسجد کی طرف، شرط اتنی ہے میرے یار نمازی ہو جا۔ اور آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اور پوچھیں گے اہل خلد کے ایسا کے نان نار، پوچھیں گے اہل خلد کے ایسا کے نان نار، تم کیوں میان نار برنجو علم رہے؟ دیں گے جواب وہ کہ نہ پڑھتے تھے ہم نماز، اور اس عذاب نار کو جھٹلاتے ہم رہے۔ اللہ رب العالمین کی بے انتہا حمد و ثنا، پاکی، بڑائی، بزرگی بیان کرنے کے بعد درود و سلام نازل ہوں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیوں دوستو، میں آج کچھ گزارشات اپنے ان قریبی رشتہ داروں، دوستوں، ساتھیوں اور طلبہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بالکل ہی نماز سے دور ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اپنے کئی قریبی لوگوں کو جن کا نمازوں سے کوئی قطعاً تعلق نہیں ہے، علماء سے دور، مساجد سے دور، نمازوں سے دور ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ ان کی خدمت میں چند باتیں، میں فتویٰ دینے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن بہت محبت کے ساتھ میرے بھائیوں، وہ لوگ جو نمازوں سے دور ہو، میں آپ سے کچھ اللہ کی باتیں، کچھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، سنو
آپ کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے کہو مسلمان، لیکن مسلمان ہونے کا جو تقاضا ہے اسے پہلے پورا کرنا پڑے گا۔ میں یہاں یہ نہیں بیٹھا ہوں کہ آپ کو کہہ دوں کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے، میں آپ کو پیغام دینے بیٹھا ہوں، میں آپ کے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے بیٹھا ہوں، میں پیار سے آپ کو نمازوں کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے طلباء، میرے عوام، میرے خواص، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ کا ارشاد ہے نمازیں قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی اگر تم نے نمازیں قائم نہ کی تو تمہارا شمار مشرکوں میں ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ تمہارا حشر نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے ان نمازوں کی حفاظت کی وہ اس کے لیے نور اور برہان ہوگی قیامت کے دن، اور جس نے ان نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے کوئی نور اور برہان نہ ہوگا، بلکہ اس کا حشر حامان، شداد، قارون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جو نمازوں سے دور ہے۔ میرے رشتہ داروں، میرے قریبیوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے بہت پیار سے، بڑے محبت کے ساتھ، چونکہ ڈائریکٹ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر اتنی باتیں کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ ناراض ہو جائیں، آپ کو برا لگے، لیکن میں اپنے اصلاحی پروگرام کے واسطے سے آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ اللہ کے واسطے نمازوں سے دوری ٹھیک نہیں ہے، ورنہ آپ کا شمار کہیں اور ہو جائے گا۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو گاڑیاں چلانے میں، زمینیں خریدنے میں، پراپرٹی خریدنے میں، چائے کے ہوٹلوں میں اور گپاشٹنگ میں یہاں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی ہے حی علی الصلاح، جب مؤذن کہتا ہے آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی نماز میں ہے، کامیابی مؤذن کی پکار میں کا جواب دینے میں ہے۔ آپ کیسے ہو؟ اذان ہوتی ہے، کیا آپ کو کیسا دل آپ کا کرتا ہے کہ آپ نماز کے لیے نہیں جاتے ہو، مساجد میں نہیں داخل ہوتے ہو، اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے ہو؟ آپ کو کچھ حرج نہیں محسوس ہوتا کیا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اور نمازیں چھوڑتے ہوئے؟ دونوں میں کوئی چیز آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں؟ میری بات چھوڑیے، مجھے تو لگتا ہے، لیکن آپ کا اپنا دل کیا کہتا ہے، اپنا ضمیر کیا کہتا ہے؟ کہ آپ کا دل کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ آپ کے دل میں نہیں آتا کہ آپ نمازیں کیوں چھوڑتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا قیامت کے دن کہیں آپ کے ساتھ کوئی ایسا فیصلہ کر دے نماز چھوڑنے کی وجہ سے کہ آپ کا شمار کہیں اور ہو جائے، تب کیا ہوگا؟ اس دن کہہ دینا پچھتائے کا ہو جب چڑیا چگ گئے کھیت، تب کیا کرو گے؟ تب رو گے، تب چلاؤ گے، تب کوئی کام نہ آئے گا، کہو گے کاش مجھے دوبارہ زندگی دے دی جاتی، کاش مجھے قبر سے اٹھنے کی اجازت دے دی جاتی، دوبارہ میں اپنے گھر پہ جاتا اور میں نمازیں پڑھتا، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، جوانی دی ہے، قوت دی ہے، آج آپ نمازوں سے کیوں دور ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہین فی جنات یتساءلون، ہر نفس اپنے عمل کے بدلے، جو کچھ نے کیا اس کے بدلے گروی رکھی ہوئی ہے، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، جنت والوں کے۔ وہ لوگ سوال کریں گے جنت میں اہل جہنم سے، ما سلککم فی سقر، کہ اے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے رشتہ داروں، میرے کمپنی والوں، میرے گاؤں والوں، میرے پڑوسیوں، تم ہمارے ساتھ دنیا میں رہتے تھے، ہمارے کمرے میں سوتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے تھے، ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، میں تو جنت میں ہوں، ما سلککم فی سقر، میرے دوست، میرے بھائی، میرے رشتہ دار،
میرے ابا، میرے بیٹے، میرے خالہ، میرے پھوپھی، میرے فلاں تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی ان مجرموں سے سوال کریں گے جو جہنم میں پڑے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، جانتے ہو کیا جواب دو گے؟ یہی کہو گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جواب جو آپ کا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آ گئے۔ اور بہت سارے جواب ہیں میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ آپ کے اوپر وہ دن آئے کہ آپ پچھتاؤ اور آپ کو یہ کہنا پڑے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس جان ہے، آپ کے پاس فرصت ہے، آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ نمازوں سے کیوں دور ہو؟ 24 گھنٹہ آپ کے پاس ہے، آپ 8-10 گھنٹہ سوتے ہو، دن بھر کام کرتے ہو، 5 نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ اگر 10 منٹ کا وقت نکال لو تو 50 منٹ، 1 گھنٹہ بھی نہیں چاہیے۔ کیا آپ اپنی زندگی کے اوقات کا 1 گھنٹہ اپنے اللہ کی عبادت کے لیے، اپنی جان کو جہنم سے چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے کے لیے 1 گھنٹہ صرف نہیں کر سکتے؟ آپ اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنی اولاد کا خرچہ چلانے کے لیے 20-20 گھنٹہ کام کرتے ہو، اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کیوں کچھ نہیں کرتے ہو؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ میرے بھائی، میرے رشتہ داروں، میں بہت درد کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں نمازوں سے دور نہ رہو، ورنہ بہت پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے۔ زندگی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جاؤ گے۔ موت کا فرشتہ جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو بہت پچھتاوا ہوگا اور کہو گے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں جا کر کے نماز پڑھ لوں۔ کل قیامت کے دن یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنی پنڈلی کھولے گا اور کہے گا تمام کے تمام لوگ میری پنڈلی کو سجدہ کرو، سارے کے سارے نمازی، سارے کے سارے مسلمان جو دنیا میں نماز پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے، سب اللہ کی پنڈلی کو سجدہ کریں گے، لیکن تم میرے دوست، میرے بھائی، میرے قریب، تم نہیں جھک سکو گے۔ چاہنے کے باوجود تمہاری پیٹھ نہیں جھکے گی، تمہارا سر نہیں جھکے گا اس دن۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اللہ کی اور لوگوں کو بلایا جائے گا سجدے کے لیے، فلا یستطیعون، تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے دنیا میں انہیں نماز کے لیے کہا جاتا تھا لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے قریبیوں، اللہ کا ارشاد ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آپ کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اپنا وقت کہاں گنوا رہے ہو؟ کامیاب ہو گئے وہ مومن الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ آپ تو نمازی میں نہیں آتے اور دعویٰ کرتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ کہاں میرے نبی کہ اس دنیا سے جاتے جاتے آخری وصیت کر گئے، سانس اکھڑ رہی تھی آپ کی، جاکنی کا عالم تھا، سکرات کے عالم نے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جہنم سے بچنے کا گر بتاتے ہوئے، جنت میں داخلے کا آئیڈیا بتلاتے ہوئے یہ کہہ گئے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، میری امت کے لوگوں نماز 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 نہ چھوڑنا۔ شرم نہیں آتی میرے دوستوں، میرے قریبی رشتہ داروں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے آپ کو حیا نہیں آتی ہے؟ آنکھوں میں پانی کچھ بچا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں جاتے جاتے اس دنیا سے کہ نماز نماز نماز۔ آپ کے ابا وصیت کریں، آپ کی اماں وصیت کریں
تو آپ اپنے ابا اور اماں کی وصیت کو نافذ کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیں، سارے اختلافات مول لے لیں، لیکن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، جن کی اتباع میں ہمارے لیے نجات ہے، جن کی اتباع میں ہمارے لیے جنت ہے، جن کی اتباع میں ہمارے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، ان کی وصیت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے قریبیوں، نماز پڑھو، نماز سے دور نہ بھاگو۔ آپ کہتے ہو ہم نماز کیوں پڑھیں؟ نماز آپ اس لیے پڑھو کہ آپ مسلمان ہو نا، یا تو اعلان کر دو کہ ہم مسلمان نہیں۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور 5 وقتہ نماز پڑھو۔ کلمے کے اقرار کے بعد دوسری ڈیوٹی جو آپ پر لگائی گئی وہ نماز کی، اس کے بغیر آپ مسلمان کہاں ہیں؟ اس لیے آپ نماز پڑھیے۔ آپ کہتے ہو ہم نماز کیوں پڑھیں؟ میں کہتا ہوں آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ آپ مسلمان ہیں، یا تو اپنے آپ کو آپ مسلمان کہنا چھوڑ دیں تو پھر نماز بھی چھوڑیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہنا نہیں چھوڑتے ہیں تو آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ بغیر نماز کے آپ مسلمان نہیں ہیں، بغیر نماز کے آپ کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ بے شرمی ہے آپ کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں تو۔ العہد الذی بیننا وبینہ الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ہمارے اور ان کے درمیان، غیروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا عہد ہے۔ جو نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر عبداللہ عبد الرحمان کہنا اور داڑھی رکھ لینا اور خالی عید کی نماز پڑھنا اور جنازے میں حاضر ہونا اور جمعہ جو ہے وہاں جا کر کے ممبر پر پاس بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر والا مسلمان نہ بنو۔ نمازیں چھوڑ کر کے آپ کیسے مسلمان بنتے ہو بھائی؟ وہ رفیق شاہجہانی کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ اس نے رفیق شاہجہانی نے کل میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا کہ نماز روزہ سفرت نہیں، نماز روزہ سفرت نہیں، افطاری سحری نہ کھائی ہے، نماز روزہ سفرت نہیں، افطاری سحری نہ کھائی، تو سنت تو ادا کری تھے کا بالکل کافر ہو جائی۔ تو یہ افطاری اور سحری والے مسلمان ہیں، شب برات والے مسلمان ہیں، میلادی والے مسلمان ہیں، ارے نمازی مسلمان بنیے، موحد مسلمان بنیے۔ دلاور فغار نے کہا تھا آپ کے اسلام کا، آپ جو جھوٹے مسلمان بنتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں لیکن میں اپنا رشتہ، میں اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کچھ نہ صحیح۔ دیکھیے آج کا مسلمان جو ہے کہتا ہے کہ میں اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں لیکن میں اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کچھ نہ صحیح، شب برات پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں۔ تو آپ یہ ٹوپی والے مسلمان، داڑھی والے مسلمان ہیں، موحد بنیے، نمازی بنیے۔ آپ نماز اس لیے پڑھیں گے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نماز اس لیے پڑھیے کہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، آپ نماز اس لیے پڑھیے کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس اکھڑتی ہوئی وصیت ہے کہ نماز نہ چھوڑنا۔ آپ نماز اس لیے پڑھیے کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، آپ نماز اس لیے پڑھیے کہ شریعت پوری کی پوری اس زمین پر اترتی ہے، جبرائیل لے کر آتے ہیں، اور جب نماز فرض کرنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کو معراج میں
عرش کے قریب بلاتا ہے اور وہاں اس نماز کا ہدیہ دیتا ہے۔ نماز کا وہ مقام ہے کہ جب فرض کرنا ہو تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ تحفہ دیا۔ آپ نمازوں سے دور ہو کر کے کیسے مسلمان اپنے آپ کو بتاتے ہیں؟ جب شب معراج سے لوٹے تو یہ پانچوں نماز لائے تحفہ ساتھ پیغمبر ہمارے واسطے۔ کیا بات ہے، کیوں نہیں سوچتے؟ ساری دنیا سدھر رہی ہے، لوگ نمازوں کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ صرف گاڑی چلاتے رہو گے، دن بھر اسٹیئرنگ گھماؤ گے میرے بھائی، آپ خالی کمپنیوں کا چکر لگاؤ گے، پراپرٹی خالی خریدو گے، مدرسوں میں چندہ دے کر کے مسلمان بن رہے ہو، لوگوں کو خالی کھانا کھلا کر کے۔ نماز کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں۔ ساری کی ساری عبادت آپ کی عقارت ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے محققین کا فتویٰ ہے کہ مکمل نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ تب کیا کرو گے؟ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں۔ پھر آپ کی یہ سب ڈھکوسلا بازی، یہ چندے بازی، یہ کہاں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ؟ آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب عبادات میں نماز کا ہوگا۔ پہلا پرچہ جو آپ کے ہاتھ میں آئے گا وہ نماز کا ہوگا۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ۔ قیامت کے دن اللہ کے عبادات میں جس چیز کا پہلا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ تب آپ کیا جواب دو گے؟ کہ میں کھانا کھلاتا تھا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، یہ سب چلے گا اللہ کے پاس؟ نہیں چلے گا میرے دوست، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میرے قریبی، میرے دوست، میرے عزیزوں، میرے طلبہ، میرے عوام، میرے خواص، سوچو کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ہر چیز کے لیے آپ کے پاس وقت ہے یار۔ 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ آپ اپنے نجات کے لیے، اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے، اپنی جان کو جہنم سے بچانے کے لیے یار 1 گھنٹہ نہیں خرچ کر سکتے؟ یعنی اب نماز کے بارے میں بھی بتانا پڑے گا کیا کہ نماز کا مقام کیا ہے؟ آپ نماز اس لیے پڑھیے کہ نماز آپ کے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے پاس ایک نہر ہو اور اس نہر میں وہ 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن میں کوئی میل کچیل بچے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ کہا فذالک مثل الصلوات الخمس، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ اللہ کا جو بندہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ آپ گنہگار نہیں ہیں، آپ بڑے پاک باز ہیں، آپ کو گناہ بخشوانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جنت نہیں چاہیے، آپ کو اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا ہے، تو آپ یہ انتظام کیوں نہیں کرتے؟ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو، نماز پڑھ کر کے بخشوانے کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ سجدے میں اللہ کے سامنے کیوں نہیں روتے بھائی؟ نماز اس لیے پڑھو کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنا، نفلی پڑھنا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو جنت مل سکتی ہے اگر آپ نمازی بن جائیں، نوافل کے پابند بن جائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، آپ کے لیے وضو اور غسل کا پانی رکھتے تھے، اصحاب صفہ میں تھے، غریب تھے، نوجوان تھے، گھر دوار ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور کوئی کاروبار نہیں تھا، اللہ کے نبی کی خدمت میں رہ کر کے دین سیکھ رہے تھے، آپ کی خدمت کر رہے تھے۔
ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ کچھ نواز دیں، کچھ عطا کر دیں وہ ربیہ کو، ربیہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ کچھ مانگ لو۔ ربیہ نے کہا ہائے ہائے، شادی نہیں ہوئی تھی، شادی مانگ لیتے، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، کوئی گھر مانگ لیتے، کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی کاروبار مانگ لیتے، لیکن نہیں، ربیہ نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر ذالک، ربیہ کچھ اور مانگو، تمہیں اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ ربیہ نے کہا ہوا ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس یہی چاہیے کہ جنت ملے اور آپ ہو اور جنت ہو، بس ہے کیا کیا تمنا تھی، کیا آرزو تھی۔ اللہ نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، میں تمہارے لیے دعا کروں گا بشرطے کہ میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا، میری شفاعت تمہارے کام آئے گی بشرطے کہ تم کثرت سے سجدہ کرو، کثرت سے نوافل پڑھو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے رشتہ داروں، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف پہل کرو، نماز تمہیں بلاتی ہے فلک تیرا طلبگار نمازی ہو جا، اے زمینوں کے خریدار نمازی ہو جا، صبح سے شام تلک، شام سے صبح تلک چیختے رہتے ہیں مینار نمازی ہو جا، کس کی ہمت ہے جو دیکھے تیری مسجد کی طرف، شرط اتنی ہے میرے یار نمازی ہو جا۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے اولاد کو، میرے گھر والوں کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے پڑوسیوں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس نماز کی توفیق دے جو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا وتقبل دعاء، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔